واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 306۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو گمشتگین بھائی شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔ گمشتگین کو تو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ ناظرین، تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھگایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جنات کی طرح لڑ رہا تھا۔ میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ فقط اکیلے صلاح الدین ایوبی نے 140 سے زائد افراد کو قتل کیا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی تنہا نہیں لڑ رہا، فرشتے بھی اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ہم پھر خوف کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر عیسیات کے اس قلعے میں آ گئیں۔ ناظرین، سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ نام نہاد امیر سیف الدین غازی ایسے بھاگا جس طرح ایک بکری بھوکے شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناظرین، گمشتگین خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے، گمشتگین نے غصے سے کہا۔ میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی، بہت بری حالت میں۔ تھریسیا نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مارو یعنی اسپیشل کمانڈوز نے آپ کی فوج کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا، اور چھاپا ماروں نے صلیبیوں کی جانب سے بھیجی گئی امداد کو آگ کا ڈھیر بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپا ماروں میں سے 8 چھاپا مار اپنی جان نچھاور کر گئے، لیکن صلیبیوں کی بھیجی گئی ساری امداد کو جلا کر راکھ کر گئے۔ سنان بھائی، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ گمشتگین نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے۔ سنان نے کہا، ہاں۔ گمشتگین نے کہا، آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا، جتنا آپ کا وزن ہے میں اس کے برابر سونے کی اینٹیں دوں گا، اور جتنا وزن آپ کے سر کا ہے اس کے برابر ہیرے جواہرات موتی دوں گا۔ ایوبی کو قتل کراؤ۔ ہم نے صلیبیوں نے اور یہودیوں نے مل کر پچھلے 3 سالوں میں 7 بار سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ایک بندہ بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آیا۔ تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 41 سے زیادہ خودکش حملہ آوروں کو مار گرایا ہے، اور ناس ہو اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا جس کا انٹیلیجنس کا نظام انتہائی خوفناک ہے، جس کا تصور ہم خوابوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ پتھر بھی کہیں سلطان ایوبی کا جاسوس نہ ہو۔ ہمیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دریا، نہر، پہاڑ، درخت، سمندر، ریت، پتھر، ہر شے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جاسوس ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی انسان نہیں جن ہے، اور اس کو جن بنانے میں اس کے پیر و مرشد سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے۔ مجھے ہر حال میں اس کی موت چاہیے۔ میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، سنان نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں۔ مجھ سے الگ اپنا انعام لو۔ گمشتگین نے کہا، نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دو، یہ کام میں خود کراؤں گا۔ یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ گمشتگین نے حیران ہو کر پوچھا، ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا، اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلانے گئے، وہ بھی خطا ہو گئے۔ میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی ایسی قوت ہے، اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوس نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کی بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا
تھا، مجھے اپنی اجرت بتاؤ سنان۔ گمشتگین نے جھنجھلا کر کہا میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے۔ اے بے وقوف بادشاہ گمشتگین، ہم نے تو اناڑی کھلاڑی بھیجے تھے، اور تم نے جو یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل کر 41 سے زائد تجربہ کار، عقل مند، ہوشیار اور باشعور کھلاڑی بھیجے تھے وہ بھی تو قتل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کے بھی جگر گردے آنکھیں نکال دی ہیں۔ جیسے تمہارے بھیجے گئے قاتل تجربہ کار تھے، اسی طرح میرے والے بھی سارے کے سارے استاد تھے۔ شیخ سنان نے کہا ان سے کبھی کوئی بچ کر نہیں گیا تھا، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں، یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن گمشتگین، میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا۔ تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکتے، میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ سنان نے کہا حسن بن صباح نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ ور قاتل بن گیا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں گمشتگین، ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا، لیکن صلاح الدین بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا۔ لیزا نے کہا یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ اوہ! سنان نے لیزا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر پیار سے کہا تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمشتگین سے کہا تم سیف الدین اور الملک الصالح اور صلیبی صرف اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین کی دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالش بر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ تم اگر کسی کو قتل کرانا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو، اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے، اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ ناظرین، گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا ہاں سیف الدین کو قتل کروا دو، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حران کا قلعہ۔ شیخ سنان نے کہا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان؟ گمشتگین نے کہا زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ، زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں۔ سنان نے کہا لیکن یہ میرے فدائی نہیں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار ہیں، انہیں یہ دونوں لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں، میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہا آئیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ گمشتگین نے کہا تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ ہم جادو اور ہپناٹائز کرنا جانتے ہیں، کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر
کہا اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ ناظرین، سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ ناظرین، شیخ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان چاروں کو قید خانے میں نہ ڈال دے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایت سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپا ماروں کو لے جائے گا۔ ناظرین، گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ حران کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے۔ شیخ سنان نے کہا وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ آدمی چلا گیا، اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے، بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ ناظرین، شیخ سنان نے تھریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ ناظرین، تھریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہے، اس لیے آرام کریں گے۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی، جو لیزا تھریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ ناظرین، شیخ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا کہ اچانک دروازہ کھلا، دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ ناظرین، شیخ سنان نے غصے سے کہا اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ ناظرین، وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، صلیبی نے کہا، لیکن یہاں آنے سے پتا چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 307 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔